خیال رکھتے رہنا، گاڑی V8 اور پراڈو ویگو یہ بھیجتے رہنا، بنگلے ہمارے بنتے رہے، تم کو جنت میں ہم لے کر جائیں گے۔ میں نے پہلے پیر صاحب خود تو چلے جاؤ، تم کو تو سب سے پہلے اٹھا کر پھینکا جائے گا، اس لیے کہ جنہوں نے چوروں کا ساتھ دیا ہے، دہشت گردوں کا ساتھ دیا، وہ انہی میں سے ہیں۔ بلکہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اگر ایسے لوگوں کو کوئی سپورٹ کرتا ہے تو اس کو تو بعد میں پھینکا جائے گا، پہلے اس کو پھینکا جائے گا، کیونکہ یہ دین کا ٹھیکیدار تھا۔ تو رب کریم نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 8، 9، 10، اس کے اندر یہی ہو رہا ہے، ایمان تلیں گے میدان محشر میں تو جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ بڑے بڑے بنگلے، بڑے بڑے پلازے، اور انہوں نے اپنے بڑے بڑے برج بنا لیے، حلال حرام کچھ بھی نہیں دیکھا، اور بڑا سا بنانے کے بعد اس کے اوپر لکھ بھی دیتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ بعد میں پتہ چلا اس میں جتنے بھی بلاک لگے سارے حرام کی کمائی کے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ یہ کامیابی نہیں ہے کہ جس کو تم کامیابی سمجھتے ہو کہ بینک بیلنس تمہارا بڑا ہو گیا، بنگلہ تمہارا بڑا ہو گیا، گھر کے باہر گاڑیاں لائن سے، ہر ماڈل کی گاڑی کھڑی ہے، وہ باہر نکلتا ہے تو خود خوش ہوتا ہے کہ دیکھو کتنی گاڑیاں اور کتنے بنگلے اور سب کچھ میرے پاس ہے۔ تو رب کریم نے فرمایا پتہ تو میدان محشر میں چلے گا کہ جس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہے، اور جس کا اللہ نہ کرے ومن خفت موازینہ، جب اس کی نیکیوں کو تولا گیا اور اس کا پلڑا ہلکا ہو گیا تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو سب سے بڑے خسارے میں ہیں، اور انہوں نے تو اپنی پوری زندگی برباد کر دی۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے ہماری نشانیاں آئیں تو ان ظالموں نے ہماری ان آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کا جب اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو یہ بھی یاد رکھیں، آیت نمبر 10 میں رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں جو ہے وہ رہائش عطا کی، اور ان کی زمین کی جو رہائش تھی وہ ہم نے پکی کر دی۔ آپ کو پتہ ہے وہ کون سی زمین تھی جہاں پر سیدنا آدم علیہ السلام تشریف لائے تھے؟ وہ ہند کی زمین تھی۔ جہاں سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے جب آئے تو وہ ہند کی زمین تھی۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام اس وقت بھی فرماتے ہیں کہ اس زمین پر اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، اگر تھا تو وہاں پر ذکر خدا تھا اور ذکر مصطفیٰ تھا۔ وہ جنت میں بھی سنائی دیتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو آدم علیہ السلام نے وہاں پر بھی سنا، اور جب زمین پر تشریف لائے تو وہاں پر بھی حضور کا ذکر سنا۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو اس وقت بھی میرے نبی کا ذکر تھا۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ وہ ابلیس سے پوچھا کہ کس چیز نے تم کو منع کر دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے؟ تو اس نے کہا میں بہتر ہوں۔ یہ جو میں آ جاتا نا یہ بہت خطرناک ہے، آئی ایم دا بیسٹ، اس میں بیڑا غرق ہو جاتا۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ سب سے پہلے آئی ایم دا بیسٹ کس نے کہا تھا؟ ابلیس نے۔ انا خیر، انگلش میں اس کا یہی ترجمہ ہوتا ہے آئی ایم دا بیسٹ۔ تو عربی میں اس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ ان کو جو ہے وہ مجھ کو پیدا کیا آگ سے، اور ان کو پیدا کیا ہے تو نے مٹی سے، تو مقام تو آگ کا بلند ہوتا ہے۔ رب کریم نے فرمایا بات تو تیری ٹھیک ہے لیکن موقع مناسب نہیں تھا۔ ہم نے کہا تھا سجدہ کرو، سجدہ کر دیتے، تم نے انکار کر دیا، بے ادب ہو گئے۔ تو بے ادبوں کا جہاں میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ با ادب رکھے، والدین کا با ادب رکھے، اپنے بڑوں کا با ادب رکھے، اپنے بزرگوں کا با ادب رکھے، اور سب سے بڑھ کر دربار رسول کا با ادب رکھے۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ ہم ان کو عطا کریں گے۔ ہاں یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ابلیس کو جس وقت میں نکال دیا گیا نا، سنیں ابلیس نے بھی قسم کھائی۔ اتنا بڑا ابلیس، وہ اپنے آپ کو اتنا پاورفل سمجھتا ہے کہ رب کریم سے وہ کہتا ہے، بلکہ خدا کو چیلنج کرتا کہ اے مالک قیامت تک تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ اچھا بہکاؤں گا تو کیسے بہکاؤں گا؟ تو آیت نمبر 17 میں یہ ذکر ہے کہ تیرے بندوں کو میں بہکاؤں گا سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔
کتنی سمتیں ہوئی؟ 4، سامنے پیچھے دائیں بائیں، 4 سمتوں سے بہکاؤں گا۔ ابھی 2 سمتیں باقی ہیں، کون کون سی؟ اوپر نیچے۔ قرآن نے 4 سمتوں کا ذکر کیا، 2 کا نہیں کیا، کیونکہ 2 سمتوں سے شیطان کا وار ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ بندہ جب ایسے ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو اس کی دعا ایسے چل رہی ہوتی اوپر، تو اس طرف سے ابلیس نہیں آ سکتا، اور جب وہ اپنے ماتھے کو سجدے پر رکھتا ہے تو نیچے سے ابلیس نہیں آ سکتا۔ اس وجہ سے رب کریم نے فرمایا یہ 4 سمتوں سے اس کے حملے ہوں گے، جس کا کنیکشن اوپر اور نیچے مٹی کے ساتھ مضبوط ہے، ابلیس کا کوئی بھی وار اس پہ نہیں چل سکتا۔ اسی لیے ابلیس نے خود کہا تھا سب کو بہکاؤں گا لیکن تیرے پیاروں پر میرا کوئی وار نہیں چلے گا۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو ابلیس اب جو ہے وہ کہتا ہے کہ اے میرے مالک تیرے جتنے بھی بندے ہیں سب کو بہکاؤں گا، لیکن تیرا شکر ادا کرنے والوں پر میرا کوئی وار نہیں چلے گا۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ شکر ادا کرنے کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے؟ ہمیشہ ہماری زبان پر کیا رہے؟ الحمدللہ، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اشکر اللہ، اشکر اللہ، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو ابلیس کہتا ہے کہ جو شکر ادا کرنے والے ان پر کوئی واری ابلیس کا نہیں چلے گا۔ آگے رب کریم نے فرمایا اے بنی آدم تم زینت کرو، پہنو لباس، اور یہاں پر لباس سے مراد اس کا ظاہری لباس بھی ہے اور اس کا باطنی لباس بھی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ مہنگے سے مہنگا ترین کپڑا بھی اگر تم نے پہن لیا اور اس کو پہننے کے بعد اگر تم میں تکبر آ گیا تو یہ تو تمہارے لیے یوں سمجھ لو کہ تم نے کوئی آگ کا کور، آگ کا غلاف اپنے جسم پر پہنا ہے۔ ہم کو تو لباس تقوی پسند ہے، یہ لفظ یہی ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى، ہم کو کیا پسند ہے؟ تقوی کا لباس۔ اگر اس نے 50,000 کا جوڑا بھی پہنا ہے لیکن اس کے دل کے اندر عاجزی ویسے ہی موجود ہے، اس کے دل میں تکبر نہیں ہے، رائی برابر بھی تکبر نہیں ہے، تب تو اس کا پہننا بھی وہ لباس اس کے لیے یقیناً باعث سعادت ہے کہ اللہ نے اس کو یہ نوازا اور اس نے اتنا قیمتی لباس پہنا۔ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے پہنا، امام اعظم ابو حنیفہ نے پہنا، یہ زمانے کے بڑے بڑے تاجر رہے، لیکن جب ان کے دل کی کیفیت کو کوئی دیکھتا تھا تو اس دل کے اندر سوائے خدا کے کچھ بھی نہیں، ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں تھی۔ تو رب نے فرمایا ہم کو لباس بھی جو پسند ہے وہ تقوی کا لباس ہمیں پسند ہے۔ میں نے دیکھا کہ رمضان شریف کے مہینے میں رات کے وقت میں ابھی ایک آدھ ادھر جانا ہوا تو ایک طریقہ ہمارے یہاں نکلا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، اور میں جیسا گمان کر رہا ہوں اللہ کرے میرا گمان غلط ہو۔ ایک سیٹ ہے پیسے والا، 6 اس کے چیلے، اب وہ 6 بیٹھ جائیں گے اور سیٹ آ کے بیٹھ گیا، یہ رمضان شریف کی نائٹوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ بیٹھ گیا، ارے حاجی صاحب فلاں آپ کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، وہ جو آپ نے کام کروایا نا اس کا، اوہ بڑی تعریفیں کر رہا تھا آپ کی۔ اب وہ سیٹ صاحب خوش ہو رہے ہو، اچھا، اور اس نے کیا بولا؟ اچھا اس یہ کہہ رہا تھا، اچھا، آدھی رات اس نے اسی میں نکالی ہے، سمجھ رہے آپ؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے منہ پر کوئی تمہاری تعریفیں کرے تو اس کو بولو تمہارے منہ پہ خاک ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ کیوں یہ آپ کا بیڑا غرق کر رہے ہیں؟ جس کو آپ نے چیلا سمجھا ہوا ہے نا، یہ آپ کو ہوا میں اتنے اوپر پودینے کی جاڑ پہ جھلا رہے ہیں نا، نیچے گرے گا تو پھر پتہ چلے گا۔ اللہ پاک محفوظ رکھے، تکبر سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا اے بنی آدم، ہاں یہاں پر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے، آیت نمبر 27 ہے، اور وہ ذکر یہ ہے ایک مخلوق جن ہے، مجھے نہیں پتا یہاں پر کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، ہر محفل میں ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کا ایک معاشرہ ہے ویسے ہی جنوں کا ایک معاشرہ ہے، اس میں کافر بھی ہے مومن بھی ہے، بالکل جیسے سیم مسلمانوں کا ہے انسانوں کا ہے ویسے ہی جنوں کا ہے۔ تو رب کریم فرما رہا ہے کہ وہ اور اس کا قبیلہ تم کو دیکھتا ہے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، تمہارے مابین وہ موجود ہیں۔ تو جن کا وجود ہے، اگر کوئی معاذ اللہ جن کا انکار کرے تو وہ ایمان سے خارج ہے، کیونکہ قرآن میں پوری سورت موجود ہے جس کا نام ہے سورۃ الجن، 29ویں پارے میں
اور جو انکار کرے گا پھر جن ہی نمٹے گا اس سے آ کر کہ ہماری پوری یہاں پر قوم قبیلے موجود ہیں اور تو ہمیں انکار کر رہا ہے کہ ہمارا وجود ہی نہیں ہے. پھر وہ اس کو اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا جنوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں. مدینہ منورہ میں میرے ایک جاننے والے ہیں، ان کی جن سے ملاقات ہے تو وہ کہنے لگے کہ اس وقت اس جن کی عمر 3500 سال ہے. اس وقت ابھی بھی ملاقات ہوتی ہے ان کی. میں نے ان سے کہا میری بھی ملاقات کرائیں. کہنا اگر ہوگا اتفاق تو کروا دوں گا. وہ جن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مل چکا ہے. کربلا کی وادی میں حضرت امام حسین کے پاس بھی گئے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ آئے ہیں ساتھ دینے کے لیے، اور میرے ساتھ پوری ٹیم جنوں کی ساتھ موجود ہے، اگر اشارہ کرے تو یزیدی لشکر کو 2 سیکنڈ کے اندر تہس نہس کر دیں گے. تو یہ سارے انہوں نے دیکھیں. جنوں کی عمریں بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی ان آیتوں کو کہ مان کر ایمان لیا آتے تو کیا ہی اچھا ہوتا. تو آیت نمبر 28 میں فرمایا کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے برائیوں کو پھیلایا اور انہوں نے کہا کہ یہ برائیاں یہ تو ہم کو ہمارے آباء و اجداد سے ملی ہیں اور اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے یہ برائی کرنے کا، معاذ اللہ. اے محبوب آپ کہیے بے شک اللہ نہیں حکم دیتا، نہ فحاشی کا حکم دیتا ہے، اور جو تم لوگوں نے یہ بکواس کی ہے یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے، اور تم لوگوں نے اللہ پر جھوٹ کا جو ہے وہ الزام لگایا. اللہ کے لیے تم وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں پتہ بھی نہیں ہے. کیا کہا انہوں نے؟ ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے جناب یہ سلسلہ. اسی وجہ سے اسلام نے اندھی تقلید کو منع کیا. اللہ کرے پاکستانیوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے، ہندوستانیوں کو سمجھ میں آ جائے. چلو بھائی پیر صاحب بہت اچھے تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، قرآن پڑھنا جانتے تھے. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ پیر ویر نہیں ہے. پھر وہ ہفتہ اتوار پیر کچھ بھی ہو. جو قرآن کا درس نہیں جانتا، جو مریدوں کو قرآن نہیں پڑھاتا، نہ مریدوں کو قرآن کی تعلیم دیتا، نہ اس کا قرآن سے کوئی واسطہ اور تعلق ہے، تو میں اس کو کہتا ہوں کہ کھیر اچھی ہے تجھ جیسے پیر سے. یہ ذہن میں رکھیے گا آپ. مسئلہ ہے یہ اندھی تقلید. چلو پیر صاحب تو چلے گئے نا. اب پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، پیر صاحب کے صاحبزادے کیا کرتے ہیں؟ وہ مرغا لڑا رہے ہیں. میں نے کہا فلسطین چلو، مسجد اقصی آزاد کراتے ہیں. لڑنا ہے تو وہاں چل کے لڑتے ہیں یہودیوں سے، مسجد اقصی کی رہائی کے لیے. اللہ پاک عطا فرمائے ہمیں طاقت دے، ہم دوبارہ حاصل کریں اسے. اب پیر صاحب تم مرغے لڑا رہے ہو، تم بطخیں لڑا رہے ہو، تم بیٹھ کر یہاں پر جو ہے مرغابیاں اور ہرن اور یہ اور وہ سارے تم نے. وہ پیر صاحب آ رہے، پیر صاحب حضرت آ رہے، حضرت ارے حضرت آ رہے. حضرت کو رحمانی قاعدہ پڑھنا بھی نہیں آتا. تو یہ تھی وہ اندھی تقلید، اور قرآن نے اس اندھی تقلید کو پورے قرآن میں شد و مت کے ساتھ اس کا رد کیا ہے. شد و مت کے ساتھ اندھی تقلید مت کرنا. اللہ نے تم کو عقل دی ہے، ابھی اس کا ذکر بھی آ رہا ہے آگے. رب کریم نے فرمایا اے بنی آدم مسجد میں آؤ تو خوب زینت کر کے آؤ، کھاؤ اور پیو، اسراف مت کرو، فضول خرچی مت کرو. اللہ تعالیٰ کو فضول خرچی کرنے والے پسند نہیں ہیں. اللہ پاک ہمیں فضول خرچی سے محفوظ فرمائے. آج ہماری یہاں ایک شادی ہوتی ہے نا، اگر ماضی میں آپ چلے جائیں تو یقین کریں 10 شادیاں ہو جائیں جو آج کے دور میں ایک شادی کا خرچہ ہوتا ہے. بلکہ اگر میں نے کہا 10 تو یہ کم ہے، ہو سکتا 20 بھی ہو جائیں. جو آج ہماری یہاں اسراف اتنا اسراف ہو گیا، او اللہ کی پناہ. پھر آگے رب کریم نے فرمایا اے میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے لیے وہ ڈیزائن، وہ اسٹائل، وہ زینت حرام ہے کہ جو بندے کو اللہ سے دور کر دے اور بندے کو جو ہے وہ نکال کر طیب سے خباثت میں ڈال دے. تو ایسا فیشن، ایسی زینت یہ مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے. فیشن کر کے اگر عورت ماڈل بن کے مردوں کے بیچ میں آ رہی ہے تو ایسے شخص کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اپنی عورتوں کو سنوار کر لوگوں کے بیچ میں بے پردہ لے کر آئے تو اس شخص کے لیے حدیث میں لفظ استعمال ہوا ہے جس کا نام ہے
دیوس۔ اس کے بعد رب کریم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے برائیوں کو جو ظاہر ہو گئیں اور جو ہوں گی ان تمام کو میرے رب نے حرام قرار دے دیا۔ اللہ پاک ہم سب کو برائیوں سے، بے حیائی سے، فحاشی سے محفوظ فرمائے۔ پھر رب کریم نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے موت کا ایک وقت ہے، اور جب وہ وقت آئے گا تو اس میں ایک سیکنڈ بھی آگے اور پیچھے نہیں ہوتا۔ دکان پر ایک شخص آتا تھا اور کافی بڑا یہاں پر کام بھی ہے کریم آباد پہ ان کا تیل کا، 36 سال عمر ہے، تو ایسے بات کر رہا ہے ویڈیو لنک پر بھانجے سے، اور بات کرتے کرتے یہ اس نے موبائل رکھا اور دنیا سے چلا گیا، ابھی رمضان شریف سے 1 ہفتے پہلے۔ تو مجھے تو ابھی تک اس کا چہرہ گھوم رہا ہے، 36 سال کا جوان، کچھ بھی نہیں۔ جب گھر والے اٹھا کر اسے کلینک پہنچے ہیں تو کلینک والوں نے بتایا کہ یہ اسی وقت انتقال کر گیا تھا جب یہ اپنے گھر میں موجود تھا۔ تو موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ کوئی یہ سمجھ کر بیٹھے کہ 70 میں آئے گی تو 45 تو ویسے ہی نکل گئے، 45 نکلنے کا کوئی پتہ چلا کسی کو؟ میں تو یہیں پر بیٹھ کر قرآن مجید حفظ کرتا تھا، میری عمر 9 سال تھی، پتہ ہی نہیں چلا، ابھی 42 سال عمر ہو گئی، یوں کر کے گزر گئے 42 سال۔ اب جو بقیہ بچے ہیں اس کا پتہ نہیں کہ اس میں کتنا وقت لگے گا اور کتنی تیزی سے وہ گزرے گا، اس کا پتہ بھی نہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ اس سے پہلے وہ موت آئے تو اس کے لیے پہلے سے تم تیاری کر لو، پھر یہ نہ کہنا کہ موقع نہیں ملا، موقع ہے، ابھی کر لو۔ پھر آگے رب کریم نے فرمایا، اب وہ بات آ رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، آیت نمبر 40 ہے کہ بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، ہم ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے آسمان کے دروازے۔ کافر مرتا ہے، اس کی روح بھی پرواز کرتی ہے آسمانوں کی طرف، فرشتوں کو اس کافر کی روح میں اتنی غلیظ بدبو آتی ہے کہ وہ اس کے لیے پھر دروازہ نہیں کھولتے۔ اس کی بو سے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کسی مردود کی روح آ رہی ہے، لیکن جب مومن کی روح جاتی ہے تو اس کے ایمان کی برکت سے اس میں بھی مشک و عنبر کی خوشبو ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ خاتمہ اس کا ایمان پر ہو۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے، نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، یہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ نہ ہی وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تم نے کیا سمجھا جنت میں داخل ہونا اتنا آسان ہے؟ ذرا سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزار دو تو ہو سکتا ہے کہ یہ آسان ہو، جنت میں جانا اس سے بھی مشکل ہے۔ سوئی کا ناکا دیکھا نا، اتنا سا سوراخ، اس میں سے اونٹ کو گزارو۔ میرے رب نے مثال دی، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اگر اس میں سے تم نے اونٹ کو گزار دیا تو پھر تم کہہ سکتے ہو کہ ہاں اب جنت میں جانا آسان ہو گیا۔ اللہ اکبر، رب کریم۔ اسی لیے میں بھی دعا میں بار بار مجھے یہی خیال آ رہا تھا، ہے کوئی ایسا بندہ ہمارے پاس کہ سوراخ میں سے اونٹ کو گزار دے؟ تو بار بار ابھی یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر بخشش بھی ہوگی تو سرکار کے کرم سے میرا رب مجھے بخش دے۔ یہ محبوب اور محبوب کے خدا کے مابین معاملہ ہے، لیکن حضور کے غلاموں کو خوش ہونا چاہیے کہ میں کمزور ہوں تو کیا ہوا، میرا واسطہ بہت تگڑا ہے۔ سلم سلم کی ڈھارا سے، او پیارے گھبراتا کیا ہے، پل صراط کو پار کرنا ہے، آجا۔ اتنا باریک، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اس پر سے گزرنا ہے۔ پہلی بات تو تصور تو کریں، تلوار کے اوپر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ سوال یہ ہے، وہ کھڑا ہو سکتا ہے؟ تو کھڑا ہی نہیں ہو سکتا۔ مطلب کیا ہے کہ پل صراط سے گزرنا ناممکن ہے، یعنی جو محسوس ہو رہا ہے کہ ناممکن ہے۔ آقا فرما رہے گھبراتا کیوں ہے، سلم سلم، سلامتی سے گزر جا، میں کھڑا ہوں۔ تو آقا اپنے غلاموں کو اس طرح سے انشاءاللہ لے کر چلیں گے، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہیں، آقا سے محبت کرتے رہیں، اس لیے کہ میدان محشر میں کسی کی نہیں چلنی، اگر چلے گی تو آمینہ کے لال کی چلے گی۔ ہاں، تو ان سے رشتہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ بے شک تمہارا رب
کہ جس نے زمینوں اور آسمانوں کو بنایا صرف 6 دنوں کے اندر، پھر رب کریم نے عرش پر استوا کیا۔ بس استوا سے کوئی عقیدہ یہ نہیں لے لے کہ اللہ عرش پر رہتا، وہ کرنے والا، یہ اشارہ بھی کرنا منع ہے، ایسے آسمان کی طرف اشارہ ہو، وہ بادشاہ، تو یہ بھی منع ہے۔ رب کریم فرما رہا ہے ہم تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اے حبیب جب میرے بارے میں بندے پوچھے کہ میں کہاں ہوں تو آپ کہیے گا کہ میں قریب ہوں۔ تو پھر یہ جو عرش پر استوا کیا، استوا کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے کیسے کی۔ میں نے شیخ صاحب سے پوچھا حضرت عرش پر استوا کیا، تو قبلہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ یہ ذات باری تعالیٰ کا استوا نہیں، بلکہ اس کی جو صفت رحمانی ہے اس کی تجلی عرش پہ ہوتی ہے۔ الرحمن، یہ نہیں فرمایا اللہ، فرمایا رحمان۔ وہ رحمان جو اس کی صفت ہے اس کی تجلی کہاں پر ہوتی ہے؟ عرش پہ ہوتی ہے۔ زمینوں آسمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنے دنوں میں بنایا؟ 6 دنوں میں۔ یاد رہے گا کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ پھر سورج، چاند، ستارے یہ سارے اللہ نے مسخر کر دیے، اور اس جہاں کو، آسمان کو رب کریم نے تاروں سے اور تاروں کی جھرمٹ سے سجا دیا۔ اسی کے بعد میرے رب نے فرمایا اپنے رب سے دعا کرو، تضرع کہتے ہیں حد درجے کی عاجزی کے ساتھ، وہ خفیہ، پوشیدہ، کوئی بھی تم کو نہیں دیکھ رہا، اس ٹائم پہ مزہ آتا دعا کرنے کا نہیں ہے۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، ایسی جگہ پر بیٹھ جائیں جہاں پر نہ کوئی آ رہا ہو، نہ کسی کے آنے کا آپ کو خیال ہو، کمرہ اپنا بند کر لیں، یا ایسی جگہ پر کہ جہاں پر کوئی آئے نہیں، اور وہاں پر بیٹھ کر صرف 10 سیکنڈ اپنے خدا کو یاد کرے، یقین کریں آنکھوں سے آنسو نہ نکلے اور دل کی دھڑکن تیز نہ ہو تو پھر کہیے گا، صرف یہ تصور کریں کہ میں جس خدا کا بندہ ہوں وہ خدا میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ مجھے دیکھ بھی رہا ہے، مجھے سن بھی رہا ہے، اور میری فریاد کو وہ قبول بھی کر رہا۔ یہ صرف ایمان ہونا چاہیے، میں لفظوں کی بناوٹ نہیں کر رہا، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ فرمان میرے رب کا ہے۔ تو جب رب نے فرمایا کہ تم عاجزی کے ساتھ پوشیدہ طریقے سے جب تمہارے ہاتھ اٹھیں گے نا، تو پھر تو اگر تم کہو کہ کایا پلٹ دی جائے تو کایا پلٹ دی جائے گی، اس کا یہ مقام ہوگا۔ پھر رب کریم نے فرمایا کہ زمین میں فساد نہیں کرو، کہ جب ہم نے زمین میں امن قائم کر دیا تو تم کون ہوتے ہو فساد کرنے والے؟ دعا کرو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اور رب کریم کی رحمت کے ساتھ۔ اور اسی کے ساتھ پھر رب نے کیا فرمایا؟ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے بھلائی کرنے والوں سے، اللہ کی رحمت قریب ہے۔ ہم لوگ فاتحہ میں پڑھتے ہیں ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ تو انسان کی زندگی ہے ہی خوف اور امید کے مابین جو جیتا، اتنا ڈر ہو جائے بندے کو۔ وہ ایک صحابی تھے، وہ بالکل دبلے ہو گئے۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا وجہ ہے کہ تم اتنے زیادہ سوکھ گئے ہو؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رب کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی کہ اے میرے مالک مجھ پر جتنے بھی عذاب ہونے ہیں وہ عذاب اسی دنیا میں دے دے، آخرت میں مجھ پر کوئی بھی عذاب نہ رہے۔ تو میں خوف خدا میں اتنا میں سوکھ گیا، خوف خدا میں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ او پیارے، اللہ کا عذاب سہنے کی سکت کس میں ہے؟ کون ہے کہ جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے؟ کیسی تم نے یہ دعا کی ہے؟ بلکہ دعا کرو تو یوں کیا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مالک میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے۔ یہ آیت اس وقت میں اتر گئی۔ تو رب کریم سے کہ بندہ خوف میں ایسا نہیں کہ وہ بالکل مر جائے، اور نہ ہی اتنا بے باک ہو کہ پھر اس کے دل سے اللہ کا خوف ہی ختم ہو جائے۔ خوف رب کا ہو اور ساتھ میں امید ہو اس کے کرم کی۔ خوف اور امید کے مابین یہ مومن کی زندگی ایسے ہوتی ہے۔ پھر رب کریم نے فرمایا، یہاں پر جو ذکر آ رہا ہے حضرت سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ ذکر آیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر جو ہے وہ 8ویں پارے سے شروع ہے،
اور اس کے بعد پھر 12ویں سپارے میں بھی یہ ذکر آئے گا، اور وہاں پر بھی بڑا تفصیل کے ساتھ یہ ذکر آئے گا 12ویں سپارے میں۔ بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ سیدنا لوط علیہ السلام ان کی وہ قوم تھی کہ جن کے اندر ایک ایسی عادت آئی تھی جس عادت کا ذکر آیت نمبر 80 کے اندر ہوا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، کہ لوط علیہ السلام کے جب آپ نے فرمایا اپنی قوم سے أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم لوگوں نے ایک ایسی برائی شروع کر دی ہے، مَا سَبَقَكُمْ، تم سے پہلے اس برائی میں کوئی مبتلا نہیں ہوا تھا، اور ان کی برائی یہ تھی کہ وہ ہم جنس پرست تھے۔ آج سننے میں آ رہا ہے کہ کراچی یونیورسٹی کے ایک فیکلٹی کے اندر ہم جنس پرستی کو اعلانیہ طور پر منایا جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کہاں وہ لوگ ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں، بعد میں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر آنے والے بچے ہی انہی کے تھے۔ اللہ پاک محفوظ رکھے۔ ان کے اندر یہ عادت آئی تھی کہ مردوں نے عورتوں کو چھوڑ کر ہم جنس پرستی، مرد کے مرد سے تعلقات، یہ سب سے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم میں آیا۔ تو سیدنا لوط علیہ السلام نے فرمایا کہ اب اس قوم کو ہمارے ساتھ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، بلکہ اس کو نکال دو۔ اور اس کے اندر جو ذکر ہوا کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تو تھی، لیکن ساتھ میں ان کے گھر سے ان کی عورت بھی انہی لوگوں کے اندر وہ شامل ہو گئی تھی، العیاذ باللہ۔ سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کو فرشتے آئے، زمین سے اٹھایا، اور لوط علیہ السلام کو انہوں نے پہلے کہہ دیا کہ آپ اور آپ کے ایمان والے جو سترے لوگ ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ پوری قوم کو ایسے زمین کے ساتھ اٹھا کے آسمان پہ لے جا کر زمین کے ساتھ واپس ان کو مل دیا، پٹخ کر قوم ختم کر دی گئی۔ جہاں پر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر اللہ کا قہر آتا۔ جہاں پر صلہ رحمی ختم ہو جائے وہاں پر رزق کی تنگی ہوگی، جہاں پر صلہ رحمی ختم ہو جائے وہاں پر قحط ہوگی۔ تو جہاں پر صرف صلہ رحمی ختم ہو جائے تو قحط پڑ جائے گی، تو جہاں پر ہم جنس پرستی اور بدکاری کے اڈے قائم ہوں گے تو پھر وہاں پر رب کا کیسا قہر ہوگا۔ مجھے کوئی کہتا جناب مہنگائی ہو گئی، پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، سننے میں آیا 35 روپے بھی اور اوپر جائے گا، تو میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ پیٹرول بھی میرے رب کی نعمت ہے، میرے نصیب میں جتنا لکھا ہے مجھ کو ملے گا، یہ بھلے چاہے جتنے کا بھی ہو جائے۔ وہ جب دال خریدتے تھے نا تو 5 روپے کلو دال کا دور شاید میں نے دیکھا کہ 5 روپے کلو دال ہوتی تھی، آج وہی دال 250-300 پر چلی گئی۔ مجھے بتائیں کہ بندہ وہ دال جو کبھی 5 روپے کی خریدتا تھا ابھی 300 کی خریدتا ہے کہ نہیں خریدتا؟ خریدتا ہے نا۔ ملک شام کے اندر کرنسی اتنے اوپر چلی گئی کہ وہاں پر اگر شاید آپ کلو بھر دال لیں گے تو وہ 10-11 ہزار لیرے کی ہوگی، تو وہی دال جو کبھی وہ 100 لیرے کی خریدتے تھے ابھی 11,000 لیرے کی خریدتے ہیں، تو ابھی بھی خریدتے ہیں۔ کیوں؟ رزق کا مالک خدا ہے، جو رزق ان کو ملنا ہے وہ ان کو مل کر رہے گا، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات وہ نہیں ہے، رب کریم ان کو عطا فرماتا۔ تو بھلے یہ جتنی بھی مہنگائی کرتے رہیں، یہ سارے معاملات کرتے ہیں، خدا کے ساتھ جو بندے کا رشتہ ہے وہ جب تک مضبوط رہے گا تو کوئی بھی اس کے سر کو جھکا نہیں سکتا۔ اچھا اب یہاں پر لیجئے، رب کریم نے فرمایا آیت نمبر 97، ایسے لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو لہو و لعب کی مستیوں کے اندر مصروف تھے، اور وہ اسی لہو و لعب کرتے کرتے اسی حالت کے اندر وہ سو گئے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ سوتے ہوئے ہی ان پر عذاب نازل ہو جائے گا۔ زمینوں کو ہلا دیا گیا، اور جو فحاشی اور عریانی اور اس طرح کے کاموں میں ملوث وہ سو رہے تھے اپنی عیاشیوں میں، میرے رب نے ان کو اسی زمین کے اندر زمین بوس کر دیا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے زندگی کی سب سی راحتیں ہم نے پالی، لیکن میرے رب نے ان کو اسی کے اندر ختم کر دیا۔ آگے فرمایا کچھ ایسے تھے کہ جو دن کی اجالے میں اور وہ عیاشیوں میں اور گناہوں میں فحاشیوں میں مبتلا تھے، ان کو کیا پتا تھا کہ ان قریب وہ سمندر کے جس کے سامنے وہ مزے لے رہے تھے، وہی سمندر طوفان اور سونامی بن کے ان پر ڈھا دیا گیا،
اور سیکنڈوں کے اندر لاکھوں وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا چکے تھے ان کو وہیں پر عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ اب یہاں پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ ذکر جو فرعون کے ساتھ ان کا ٹاکرا اور وہ ٹکر اور وہ جہاد اور وہ لڑائی، اس کا پورا ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ کس طرح سے فرعون آیا اور کس طرح سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کا وہ لشکر، اور رب کریم نے کیسے ان کو فرمایا کہ آپ اپنے اس عصا کو رکھیں۔ ان کے ہاتھ میں ایک معجزاتی وہ عصا تھا، تو آپ نے جیسی اس کو زمین پر رکھا تو وہ اتنا بڑا اژدہا بنا۔ سامری نے جتنے بھی اپنے چھوٹے چھوٹے فٹ 2 فٹ کے سام چھوڑے تھے، اس نے ایک سانس لیا تو سامری کی ساری جادوگری اس کے منہ کے اندر چلی گئی۔ تو پھر اس کے بعد اس نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے میں نہیں لڑ سکتا۔ یہاں پر بڑے ایک کمال کی بات ہے، وہ کیا ہے کہ جس وقت میں فرعونیوں کا یہ لشکر سامنے آیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ بڑے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، کلیم اللہ ہیں، تو ان سے صرف انہوں نے اتنا کہا، آپ پہل کریں گے کہ ہم پہل کریں؟ ان کی اس ادا کو رب کریم نے اتنا پسند کیا کہ اس ادا کے بدلے اللہ نے ان سب کو ایمان کی دولت عطا کر دی۔ ابھی تک جو فرعون کی نمک حلالی کر رہے تھے اب وہ غلام موسیٰ بن گئے۔ جو آج تک فرعون کے خوف سے کانپتے تھے، ایمان کی قوت ملتے ہی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اب فرعون کو گھور رہے تھے۔ یہ ہے ایمان کی پاور۔ تو یہاں پر وہ ذکر بھی آیا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا، میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ 3 آیتیں کہ جس کو پڑھ کر اس پر دم کر دیا جائے کہ جس پر پکا جادو ہو، انشاءاللہ اگر وہ جادو کسی سامری نے بھی کیا ہوگا زمانے کے تو انشاءاللہ یہ جادو اتر جائے گا۔ آپ نوٹ کر لیں، آیت نمبر ہے 117، آیت نمبر 117، 118 اور 119۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ۔ یہ 3 آیتیں 90 پارے کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 117، 118، 119۔ میں فلاں کے پاس گیا تھا، ہمارے محلے میں عامل ہے، اس سے میں نے پوچھا مجھ پر جادو ہے، آپ پر بہت بڑا جادو ہے، آپ پر جو ہے وہ اثر ہے۔ میں نے کہا بس تیرا اثر نہ ہو بکیا خیر ہے۔ یہ سارے وظیفے قرآن مجید کے ہیں، سورہ فلق پڑھو، سورہ ناس پڑھو، قرآن مجید کی آیتیں پڑھو، اور میرا تو یہ ایمان ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دو انشاءاللہ جادو اس سے بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ پورا قرآن شفا ہے۔ یہ سارے بیٹھ کر اس طرح کے معاملات بنا دیے گئے، یہ کر لیں تو وہ کر لیں۔ اچھا ہم لوگ سارے وہ کام کرتے ہیں جس میں محنت نہ ہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں نے ایک سے پوچھا تھا، وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر مسئلے بتاتا ہے، ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ مسئلے بتا رہا۔ میں نے کہا یار تو ٹی وی پہ بیٹھ کے مسئلے بتا رہا ہوتا، یہ کر لے تو یہ ختم ہو جائے گا، وہ کر لے۔ میں نے کہا یہ کام تو خود کیوں نہیں کر لیتا؟ بس سب کو بتا رہا تو پہلے خود کرنا۔ بس جیسے میں کہتا ہوں کہ اللہ پر مجھے بھروسہ ہے، قرآن پر مجھے یقین ہے، اگر نہ ہو تو میرا ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ کیا بیٹھ کے سب کو بتا رہا ہے؟ اس کے بعد پھر ایسے لوگوں کے پیچھے تو بھاگ رہا ہوتا ہے، بھیا ذرا ایک 20 دینا، ایک 50 دینا، ایک 100 دینا، ایک یہ دینا۔ میں نے کہا سب کو کروڑوں کی بات بتا رہا ہے، خود فقیروں والی باتیں کر رہا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ سارے اس طرح کے معاملات، کیونکہ یہ آسانی ہوتی ہے نا، اس کے اندر کوئی معاملہ تو ہے نہیں۔ وہ تھا نا ایک بندہ، اچھا یہ ہندوؤں کے اندر بہت زیادہ یہ معاملہ ہوتا ہے، ان کے ہم وہ کیا کہتے ہیں نا، وہم پرستی، توہم پرستی، یہ بہت زیادہ ہے۔ اور مسلمان تو چلتا ہے دو دھاری تلوار کے مطابق، بالکل سیدھا سیدھا رائٹ اس کی بات ہوتی ہے، حق کہا ختم ہو گئی بات، مدد آئے گی آئے گی۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان والوں کی شان۔ اب تو ہم پرستی، وہم پرستی، یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، وہ یہ تو ہندوؤں میں ہوتا۔ اچھا اس کے اندر بھی بڑے ہوشیار بیٹھے ہوئے، ان کے پنڈت ہوتے ہیں نا بڑے ہوشیار ہیں،
وہ ایک بندہ گیا، کہنے لگا میری اولاد نہیں ہے، بیٹا نہیں ہے. کہنے اتنا پیسہ لیا، اتنا یہ لیا وہ لیا، سارا سامان عمل لے لیا، پیسہ لڈو مٹھائی سب اس سے لے کے رکھ لیا. اس کو کاغذ پہ کچھ لکھ کر دے دیا، کہنا رکھ لے اس کو اپنے گھر پہ لے جا کر، جب بچہ ہو جائے تب اس کو کھول کے دیکھنا، اس سے پہلے دیکھنا بھی نہیں کھول کے. ہاں اس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، پنڈت صاحب نے دیا، کھول کے نہیں دیکھنا. گھر میں لے جا کے اس نے خاموشی سے رکھ دیا. بیٹا ہونے کے بجائے بیٹی ہو گئی. اب وہ آیا غصے میں، او پنڈت تو پیسہ بھی کھا گیا، ساری مٹھائی لڈو سب تو کھا گیا، میری یہاں بیٹا نہیں بیٹی ہو گئی. کہنا لے کر آ میرا وہ تعویذ جو میں نے لکھ کے دیا تھا، لے کر آیا. جانتے اس پہ کیا لکھا اس نے؟ اس پہ لکھا ہے بیٹی نہ بیٹا، بیٹی نہ بیٹا. کہنا میں نے تو پہلے ہی لکھ دیا تھا یہاں پہ بیٹی نہ بیٹا، اور اگر بیٹا ہو گیا تو پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا بیٹی نہ بیٹا، اور اگر کچھ نہ ہوا کہتا بیٹی نہ بیٹا. تو یہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں نا، کہ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں. اس قرآن سے اپنا جو ہے وہ اس کو دیکھنا ہی عبادت ہے. کوئی کہتا ہے میری نظریں کمزور ہو رہی ہیں، میں نے قرآن مجید کو دیکھو، روزانہ دیکھنا شروع کر دو، انشاءاللہ اس کی برکت سے نظریں تیز ہو جائیں گی. اللہ کا مقدس کلام دیکھ کے نظریں تیز نہیں ہوں گی تو پھر کہاں پر تیز ہوں گی؟ ایمان ہونا چاہیے. اب یہاں پر رب کریم نے پھر آگے فرمایا کہ ہم نے بھیجا اس قوم پر، اللہ اکبر، اللہ پاک اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ رکھے. رب نے یہ ڈھارس تو ہم کو عطا کر دی، کل کے دن میں انشاءاللہ ہم اس کی تلاوت کریں گے. اس قوم کو میں عذاب کیسے دوں حبیب، آپ اس میں رہتے ہیں. وہ کل آئے گی وہ آیت. تو رب نے ماضی کے اندر جو قومیں تباہ ہوئی ان پر اللہ نے طوفان بھیجا، آئے ہائے، ٹڈیوں کی بارش، جوؤں کی بارش، مینڈکوں کی بارش، خون کی بارش. یہ ماضی کے اندر اللہ کے یہ عذاب ہیں، اور یہ عذاب یہ اللہ کی فورسیں ہیں، فورسیں. ابابیل آیا تھا نا ابرہا کے اوپر، تو یہ سارے لشکر میرے خدا کے ہیں. بدر کی وادی میں فرشتے اترے تھے، تو یہ ساری مدد میرے خدا کی ہے. بلکہ 65 کی جنگ میں تو پاکستان کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھنے والی آنکھوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح کی غیبی مدد خدا کی طرف سے آئی تھی. ہندوستانی اتنی بڑی پاور کے ساتھ پاکستان میں داخل ہوا تھا کہ اس کو یقین کامل تھا کہ فجر پہ حملہ کریں گے تو رات کا کھانا ہم لاہور میں کھائیں گے. اللہ نے ان کی پوری طاقت کو پلٹ کر ان کے اوپر جو ہے وہ واپس پھیر دیا. یہ ہمارے سامنے کی یہ بات ہے، جنہوں نے 65 کی جنگ دیکھی وہ اس بات کے شاہد ہیں. تو رب کریم کی مدد آتی ہے، بس بندہ مومن اپنے ایمان کے ساتھ ڈٹا رہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر آیا کہ 40 روز کی وہ ملاقات تھی، اور اس میں وہ رب کریم کی جو ہے وہ ملاقات کے لیے گئے تھے. اس میں جب کلام کرتے تھے نا، طور پہ جا کے گفتگو ہوتی تھی خدا سے، تو گفتگو میں جب اتنا لطف آتا تھا تو انہوں نے پھر کہا ربی ارینی انظر الیک، مالک تجھ سے گفتگو میں اتنا لطف ہے تو تیرے دیدار میں کیسا کرم ہوگا. ایک تجلی مل سکتی ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کا نبی اور رسول، اور وہ رسول بھی کون؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے کلام کرنے والے. تو انہوں نے رب کی بارگاہ میں اس چیز کا مطالبہ کیا جو ممکن ہے. ایک طبقہ یہ زور لگاتا ہے کہ دیدار الہی ناممکن ہے، ایسا کچھ نہیں، دیدار الہی ممکن ہے. اگر ناممکن ہوتا تو اللہ کا نبی اس چیز کا سوال ہی نہیں کرتا. یعنی معاذ اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ رسول نے شراب مانگی تو معاذ اللہ یہ ناممکن ہے. رسول نے 2 خدا کا ذکر کیا تو یہ کیا ہے؟ ناممکن ہے. کائنات میں خدا ایک ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے دیدار کی نعمت مانگی تو پتہ یہ چلا کہ دیدار الہی ممکن ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا محشر میں میرے غلام رب کا دیدار ایسے کریں گے جیسے 14ویں کا چاند ہو. ایسے واضح طور پر کن کو ملے گا وہ دیدار؟ جن سے میرا خدا راضی ہوگا. وہ بندے کہیں گے کہ مالک جنت تو مل گئی اور بھی کچھ چاہیے. جنت مل گئی اور بھی کچھ چاہیے، کیا چاہیے؟ کہنا مالک تیرا دیدار چاہیے. آپ وہ دیدار مانگیں گے، وہ زیادہ اللہ ان کو دیدار عطا کرے گا. اور دیدار کیسا ہوگا کہ رب کریم فرمائے گا قریب آ جاؤ. رب اپنا قرب دے گا. اسی قرب کے لیے تو بندہ کوشش کر رہا ہوتا نا کہ اللہ کے قریب ہو.
اللہ کے قریب ہو، اللہ اپنے قریب کرے گا، پھر اپنا دیدار عطا کرے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کا جو احسان ہے میدان محشر میں ادا کروں گا۔ وہ میدان محشر میں کون ادا کرے گا؟ آقا نے فرمایا میرا رب ادا کرے گا۔ یہ امت قیامت تک ابو بکر صدیق کی مقروض ہے، قیامت تک محشر میں رب کریم ادا کرے گا۔ کیسے کرے گا؟ جب سب کا دیدار سب کچھ ہو جائے گا، سب کو کہا جائے گا جاؤ تم اپنی جنتوں میں، ہو گیا دیدار، ہو گیا سب کچھ، جاؤ سارے۔ تنے تنہا ابو بکر صدیق کو پھر رب کی تجلی کرائی جائے گی، تنے تنہا اکیلے۔ یہ مقام ہوگا سیدنا صدیق اکبر میرے جد اعلیٰ رضی اللہ عنہ، ان کا یہ مقام ہوگا۔ خیر وہ کہاں اور ہم کہاں، ہم صرف نام کے صدیقی رہ گئے۔ میں جب بھی ان کے دربار میں حاضر ہوتا ہوں نا مدینہ پاک میں، آپ یقین کریں میں تو ایسے کر کے جاتا ہوں۔ میں نے کہا بھی دادا کہیں ایسا نہ اندر سے یہ آتا ہے کہ ہم لوگوں نے دین کے لیے کیا کیا، تم لوگوں نے کیا کیا ہے۔ آپ یقین کریں آنسو نکل جاتے جب ان بزرگوں کی تاریخ پڑھے نا، کہ کس طرح سے ان لوگوں نے اسلام کے خاطر ظلم سہے، ان کے جسموں کو کاٹا گیا، ان کو بیڑیاں ڈالی گئیں، ان کو گھسیٹا گیا۔ اوہو تاریخ ہے تاریخ۔ سیدی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر آئے تھے مصر کے گورنر کو، کہنا اس کو جو ہے نا وہ پڑتا ہے، کیا کہتے ہیں، دورہ پڑتا ہے، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ تو فاروق اعظم نے پوچھا اے تم کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے؟ کہنا نہیں کوئی دورہ نہیں پڑتا۔ وہ مکے کے اندر جب مشرکین نے ہمارے فلاں ساتھی کو اس انداز میں مارا تھا کہ اس کے سینے کو پہلے چیرا، پھر اس کے بازوؤں کو چیرا، اس کے پیٹ کو چاک کیا، اس کے سینے کو چاک کیا، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو کاٹ کاٹ کے گوشت کو ہڈیوں سے الگ کیا۔ میں وہ منظر دیکھ رہا تھا اور وہ وہاں پر بھی کہہ رہا تھا مجھے ناز ہے اس موت پہ کہ میں اپنے نبی کے کلمے پر ایسی موت پا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی مرگی کا دورہ نہیں پڑتا، جب جب مجھے اپنے اس دوست کی اس شہادت کا وہ منظر آتا ہے تو مجھ پہ دورہ پڑنے لگتا۔ یہ تھے وہ لوگ کہ جنہوں نے اس انداز میں زندگیاں گزاری ہیں۔ ہم تو بڑے ٹھنڈے کے اندر بیٹھ کر قرآن مجید کے درس کی بات کر رہے ہیں۔ تو رب کریم سے انہوں نے کہا کہ اے میرے مالک میں تیری تجلی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو رب کریم نے فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ ترانی یہ نہیں فرمایا لا احد یرانی، مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ دیکھنے والی آنکھیں تو وہ ہیں کہ جن کے سینے پر پورا قرآن اترے گا، ان آنکھوں کو یہ طاقت ہے رب کریم نے عطا فرمائی۔ لیکن اس کے بعد رب کریم نے فرمایا آپ اس پہاڑ کی طرف دیکھیں، اگر یہ پہاڑ میری تجلی کے بعد اپنی جگہ پر قائم رہا تو آپ میری تجلی دیکھ لیں گے۔ اور جس وقت میں رب کریم نے تجلی فرمائی تو وہ پہاڑ سرما بنا اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ موسیٰ کی معراج کلام تک تھی، میرے حبیب کی معراج دیدار تک ہے، وہ رب نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو رب کریم نے پھر یہ مقام عطا کیا۔ آیت نمبر 144 میں فرمایا اے موسیٰ بے شک میں نے آپ کو چنا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کا کرم ہو گیا، مجھ پہ اللہ کا کرم ہو گیا کہ اللہ نے مجھ کو قرآن کا حافظ بنا دیا، آپ پر اللہ کا کرم ہو گیا کہ اس دور پرفتن میں اللہ نے آپ کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا کر دی۔ لیکن ایک یہ ہے کہ رب فرمائے میں نے چنا اے موسیٰ آپ کو اپنی رسالت کے لیے کہ آپ میرے رسول ہیں، اور میں نے آپ کو چنا ہے آپ سے بات کرنے کے لیے۔ ہم کسی کے لیے کہتے ہیں نا کہ جناب یہ ہے میرا سیکرٹ دوست، سیکرٹ پراسرار خفیہ دوست۔ تو رب کریم نے فرمایا کہ ہم نے اپنا کلام کرنے کے لیے اے موسیٰ آپ کو چنا ہے، ہم آپ سے بات کریں گے۔ یہ مقام سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر طور سے واپس آئے تو پھر وہ سارا معاملہ ہوا، قوم بچڑے کی پوجا کر رہی تھی۔ انشاءاللہ 16ویں سپارے میں پہنچیں گے تو وہاں پر اس کے اوپر بات کریں گے، اس لیے کہ ابھی آیت کریمہ بھی ہونا ہے۔
میرے رب نے آیت نمبر 156 میں فرمایا سورہ آراف میں، میری رحمت وسیع ہے، جہاں کی ہر چیز پر میری رحمت غالب ہے، جہاں کی ہر چیز پہ میری رحمت۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے عمل سے جنت میں جائیں گے یا رب کے کرم سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا رب کے کرم سے۔ عمل سے کون جا سکتا ہے؟ کوئی بول دے کہ میں اپنے عمل سے بخشا جاؤں گا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جانتے کیا پوچھا؟ انہوں نے دیکھا موقع اچھا ہے، اسی میں ایک سوال اور کر لو تاکہ بات اور مضبوط ہو جائے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں بھی۔ جنت میں جو جائے گا، ورنہ پھر وہی ہے سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نکالو، یہ تو قرآن نے کہہ دیا، سوئی کے ناکے میں سے جو اونٹ نکال دے جنت میں چلا جائے۔ ایسی مثال آ گئی کہ لاجواب ہو گیا آدمی، اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ سوئی کے سوراخ میں سے اونٹ کو کون گزارے گا؟ تو رب نے فرمایا یہ کر دو تو جنت میں چلے جاؤ۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ جنت میں جائے گا تو اس کی رحمت سے۔ ہاں یہ رب کی رحمت ہوگی، ہاں رحمت سے وہ چلا جائے۔ اے میرے مالک، اس عشرۂ رحمت میں ہمیشہ ہمیں اپنی رحمت میں رکھ۔ رحمت پر نجات ہوگی، کس پر ہوگی؟ رحمت پر۔ اللہ پاک سے دعا کیا کرے کہ رب کریم ہمیشہ ہم کو اپنی رحمت میں رکھے۔ آیت نمبر 172 میں رب کریم نے اس واقعے کا ذکر کیا جو عالم ارواح کے اندر آپ نے کیا تھا۔ کیا تھا؟ تمام روحوں سے رب نے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ قالو بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ عربی فصاحت میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک بہت بڑے شیخ ہیں ڈاکٹر حسام الدین فرفور حفظ اللہ، سید حسینی ہے، اور ہماری یونیورسٹی کے وہ وائس چانسلر ہیں جامعہ الفتح الاسلامی کے۔ تو ایک جگہ پر کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کسی بات پر مجھ سے پوچھا الیس ھذا یا شیخ عامر، الیس ھذا؟ تو میں نے کہا نعم۔ کہنا لا تقل نعم، نام نہیں کہنا، بولو بلا۔ میں نے بلا۔ پھر آپ نے یہی والی مثال قرآن کی دی کہ جس وقت میں رب کریم نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اگر وہ کہہ دے نا نعم تو اس کا مطلب ہاں، اے مالک تو رب نہیں ہے۔ تو وہاں پر کیا کہنا ہے؟ نعم نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ بلا۔ الست بربکم قالوا بلا، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے، یہ ہے اس کا مطلب۔ تو لفظوں کی بھی قرآن مجید میں جو فصاحت ہے، اس کے بعد پھر رب کریم نے فرمایا، یہاں پر ایک آیت ہے جس کا صرف میں ترجمہ کروں گا، آیت نمبر 188، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی جان کا بھی مالک نہیں، نہ میں نفع کا مالک، نہ میں نقصان کا مالک۔ جب وہ کسی چیز کے مالک نہیں ہے تو تم کیوں کہتے ہو مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے؟ تم کیوں کہتے ہو بھر دو جھولی میری؟ وہ تو خود فرما رہے ہیں کہ نہ میرے پاس نفع کا مالک، نہ میں نقصان کا مالک، میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو تمہارے لیے کیا کروں گا؟ درس قرآن کے نام پر تنقیص رسالت، درس قرآن کے نام پر شان مصطفی کی گستاخی، درس قرآن کے نام پر صاحب قرآن کی توہین، معاذ اللہ۔ میں نے کہا آیت کے 2 لفظ آگے اور بھی پڑھو، پھر بات پوری ہوگی۔ میرے رب نے فرمایا کہ محبوب آپ کہیے کہ میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر جسے اللہ چاہے اسے نفع کا مالک بھی بنا دے، اسے نقصان کا مالک بھی بنا دے، مگر جسے یہ ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو قرآن میں یہاں پر لکھا ہوا ہے۔ نبی کسی چیز کا مالک نہیں، محمد اور علی کسی کا نام ہو تو وہ اس چیز کا مختار نہیں ہے، اس کو کوئی اختیار نہیں ہوتا۔ میں نے کہا تھانے دار سے جا کر بول دے ایس ایچ او کو
کہ تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو میرا کچھ بھی نہیں کر سکتا. پھر وہ بتائے گا کہ میرے اختیارات کتنے ہیں. نہیں ہے تو ایک مرتبہ ٹرائی کر کے دیکھو. پھر وہ تم کو بتائے گا نا میرے اختیارات کتنے ہیں. یہ قانون شاید مجھ کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہوگا کہ علاقے کا جو ایس ایچ او ہوتا ہے، تھانے دار، اس کے پاس اتنی اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ 24 گھنٹے کے لیے بغیر وارنٹ کے کسی بھی شہری کو تھانے کے اندر روک سکتا ہے. تو بنا جب ایک ایس ایچ او کے اتنے اختیارات ہیں تو تو کہتا ہے کہ نبی کا کوئی اختیار نہیں. میرے نبی کا اختیار تو یہ ہے کہ رب چاند کو سالم پیدا کرے تو وہ اس کو دوبارہ ڈوبا ہوا سورج نکال دے، سورج کو سالم پیدا کرے تو اس کے ٹکڑے کر دے، درخت کو رب ثابت کھڑا کرے تو اس کو اپنے پاس بلا لے، کنکریوں کو بے جان پیدا کرے تو حبیب اس سے کلمہ پڑھوا دے. تم کہتے ہو کہ اختیار نہیں. دل میں تمنا کرے تو اللہ قبلے بدل دیتا. جن کے دل کی آرزو پہ قبلے بدل دیے جائیں تو ان کے لفظوں کی پھر کتنی بڑی شان ہوگی. یہاں پر رب کریم نے فرمایا، بہت پیارا درس ہے، آیت نمبر 199، ہمیشہ معافی کو پکڑ کے رکھو. معافی کیا؟ آپ کے سامنے کسی سے غلطی ہو گئی، اپنا دل کشادہ رکھنا، معاف کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ دلوں کے اندر اتنی تنگی ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ جو آنکھوں کے اندر اس نے اس کو دل کے اندر نفرت بٹھا لی، پھر نکلتی نہیں. تو کیا فرمایا؟ ہمیشہ معافی کو تھامے رکھنا اور ہمیشہ بھلائی کے اوپر حکم دینا، بھلائی کا حکم دینا، اور جاہلوں سے ہمیشہ گریز کرنا. 3 لفظ فرمائے، وصیت ہے میرے خدا کی، معافی کو تھام کے رکھنا، اچھائی کا حکم دینا، اور جاہلوں سے. کیونکہ جب تم معاف کرنے جا رہے ہوگے نا، ارے اس نے بڑی باتیں کی ہیں تمہارے پیچھے، بہت کچھ بولا اس نے، وہ تو میں نے آ کے سنبھال لیا، ورنہ تو یہ کر دیتا وہ کر دیتا. آدمی اچھا خاصا وہ معاف کرنے کے لیے جا بھی رہا ہے، وہ جاہل نے آ کے جو سمجھایا نا، وہ جاتے جاتے مڑ گیا، اس کو تو کروں گا ہی نہیں معاف، کم وقت ہے ہی ایسا. اس لیے میرے رب نے فرمایا معافی کو تھامے رکھنا، نیکی کا حکم دینا، اور جاہلوں سے دور رہنا. اس کے بعد پھر میرے رب نے فرمایا کہ جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموشی سے قرآن کو سنو، اپنی آوازوں کو بند رکھو، منہ بھی بند رکھو اور کانوں سے قرآن کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. جس وقت میں آپ قرآن سن رہے ہوتے ہیں تو آپ پر رحم ہوتا ہے، تو جب آپ قرآن سمجھ رہے ہوں تو اس وقت آپ پر رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. صرف سننے پر رحم ہے تو سمجھنے پر پھر اس کو کتنا مقام ملے گا. تو رب کریم نے فرمایا، اسی وجہ سے ہمارے یہاں انفیوں کے نزدیک جس وقت میں امام تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو مقتدی پیچھے تلاوت نہیں کرتا، اور نہ ہی کرنی ہوگی، نہ ہی کرنی چاہیے. یہ حنفیوں کے نزدیک. شافیوں کے نزدیک وہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، وہ ان کا اپنا مذہب ہے اور ٹھیک ہے، وہ شافعی ہیں، ٹھیک ہے، اپنے امام کے مطابق وہ کرتے ہیں. ہم اپنے امام کے مطابق کرتے ہیں. تو ظہر اثر میں تو تلاوت نہیں ہوتی زور سے، تو کیا اس وقت میں بھی نہیں کریں گے؟ جی جناب، اس وقت میں بھی تلاوت نہیں کریں گے اگر آپ امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہیں، کیونکہ اقلی صلاۃ و تسلیم نے فرمایا کہ اگر تمہارا امام ہے اور وہ امام تلاوت کر رہا ہے تو امام کی تلاوت مقتدی کے لیے کافی ہے. مقتدی کے لیے یاد رہے گا، چاہے ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں تو جماعت کے ساتھ نماز میں امام کے ساتھ آپ کی تلاوت نہیں ہوگی. ہاں اگر کسی کی رکعتیں رہ گئی ہیں تو پھر وہ سلام پھرنے کے بعد جب وہ اپنی رکعتیں مکمل کرے گا تو اس میں اس ترتیب کے ساتھ کہ جو پہلی رکعت اس کی چھوٹی تھی اس کو سب سے پہلے ادا کرے گا، پھر جو دوسری رکعت چھوٹی تھی اس کو کرے گا. اگر پہلی رکعت میں ہی وہ نہیں تھا تو سلام پھرتے ہی وہ کون سی رکعت ادا کرے گا؟ اپنی پہلی رکعت ادا کرے گا. تو اس میں کیا کیا پڑھے گا؟ وہ ثنا بھی پڑھے گا، اعوذ باللہ بسم اللہ بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، اور اس کے ساتھ کوئی سورت بھی ملائے گا.
یہ نہیں کرے کہ وہ علامہ صاحب نے کہا تھا کہ جو امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا اس کی تلاوت ہی نہیں، تلاوت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ امام کی تلاوت جاری ہے، اس وقت تک۔ پھر رب کریم نے فرمایا، اس آیت پہ میں قربان، میں اپنے رب پہ قربان، کیا فرمایا؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کرو اپنے رب کو، فی نفسک، اپنے دل میں، اپنے رب کو یاد کرو اپنے دل میں، تضرعاً، ڈرتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، ہچکچاتے ہوئے، اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، شرماتے ہوئے، گناہوں پہ شرمندہ ہوتے ہوئے، پشیمہ ہوتے ہوئے، عزم یقین کے ساتھ کہ آئندہ اب نہیں کروں گا۔ بچے کو جیسی ایک ڈنڈا کوئی مارے نا تو وہ کیا کہتا ہے؟ اب نہیں کروں گا۔ تو اس بچے کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر میں یہ بول دوں تو شاید ابا کے ہاتھ میں نرمی آ جائے، تو بندہ جیسے ہی اس پروردگار کو کہ جو 70 ماؤں سے بڑھ کر بندے سے پیار کرے، صرف اتنا کہتا ہے سچے دل سے، شرط کیا ہے؟ سچے دل سے وہ کہتا، اے میرے مالک یہ گناہ ہو گیا، اب معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اس وقت اس رب کے کرم کی جو اس پر نعمتیں ہوتی ہیں، تو رب کریم ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ تم نے اس انداز میں میری بارگاہ میں آ کر دعا کرنی ہے، خاموشی سے، پوشیدہ طریقے سے، چیختے چلاتے ہوئے نہیں، دون الجہر، چیخنا چلانا نہیں، خفیہ راز و نیاز میں یہ گفتگو ہوگی، میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں، میں شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، دل میں جو تمہارے ارمان بھی ہوتے ہیں میں ان ارادوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو رب کریم ہمیں ویسا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت کریمہ کا ورد ہوگا اور آپ تمام حضرات تشریف لائیں، انشاءاللہ آیت کریمہ کا ورد اور اس کے بعد دعا ہوگی۔